اب حضرات دیکھو یہ میاں کی کتاب ہے جو ہے فتاوی تاج الشریعہ، اس میں کچھ دن پہلے اظہری میاں صاحب کے جو ہم ساتھ میں گھومنے والے صاحب ہیں، صحابہ کو معاذ اللہ زانی کہا گیا اور ان کے صاحب زانی ہیں، ان کے صاحب عیاش ہیں، ان کے صاحب کو زانی کہا جائے تو اچھلتے ہیں، اور ہمارے نبی کے صاحب کو زانی کہا، ہمارے نبی کے صاحب کو خطی کہا۔ قسم خدا کی وہ تیرا صاحب ہے جو زانی بھی ہے، لونڈیا باز بھی ہے، عیاش بھی ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ کل بھی پاک تھے، آج بھی پاک تھے اور قیامت تک پاک رہے گے۔ ہمارا صاحب سب کچھ ہے۔ اس کے آج کچھ دن پہلے ثناوی رضا بھیا کے سسر کو ضیاء المصطفیٰ نے دیوبندی کہا، کہیے معاذ اللہ۔ اس کو بچانے کے لیے بیجا تعویل اور شہرت کا سہارا لے کر کے انہوں نے اس کے اوپر سے حکم ہٹا کر کے اس کو بالکل بری ذمہ کر دیا، ایسا ثابت کر دیا کہ اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا۔ ان کی کتاب ہے میاں جی کی فتاوی تاج الشریعہ جس کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 402 پہ انہوں نے اسی مسئلے کو لکھا۔ 402 پہ انہوں نے لکھا، سوال کرنے والے سائل نے سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیے کسی بھی سنی صحیح عقیدہ کو دیوبندی کہنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ میاں جی حکم بیان فرما رہے ہیں، دیوبندی اپنے عقائد کفریہ کے سبب کافر و مرتد بے دین ہیں۔ یہ ان کی بولی ہے، ان کا قال کچھ ہے، حال کچھ ہے، تحریر کچھ ہے، اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے، سب کچھ الگ الگ ہے۔ اور حقیقت تو ہے یہ ہے کہ ان سے بات کرنے کے لیے حشمتی علماء کی ضرورت نہیں ہے، حشمتی عوام ہی کافی ہے۔ ہمارے حضرت لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے جو ہیں وہی کافی ہیں۔ یہ کیا بات کریں گے حضرت لوگوں سے؟ ہمارے حضرت لوگوں کی تو سبحان اللہ الگ ہی بات ہے، ان کی جوتی سیدھی کرنے والے ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے خود لکھا، دیوبندی اپنے عقائد کفریہ کے سبب کافر و مرتد بے دین ہیں۔ کسی سنی صحیح العقیدہ کو دیوبندی کہنا بلا شبہ کافر کہنا ہے۔ اب یہ مان رہے ہیں کہ ضیاء المصطفیٰ نے جو ثناوی رضا بھیا کے سسر کو دیوبندی کہا تو کافر ہی کہا ہے، اور ابھی تک یہ جو ان کے اوپر کفر پلٹا ہے یہ اس کو ابھی تک اوڑھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں خود بھی اسی چادر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آج تک توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن ہم یہی دعا کریں گے مولا ان سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے لکھتے ہیں، بلا شبہ کافر کہنا ہے اور سخت گالی ہے جو عمر نے زید کو دی، عمر پر صورت مسئولہ میں توبہ لازم۔ یہاں پر کسی غریب کے لیے سوال کیا گیا ہوگا شاید، اس لیے حکم بیان کر دیا۔ کسی غریب مفلس کے لیے سوال کیا گیا ہوگا، پتہ کیا چلا ان کے دارالفتہ میں غریبوں پر حکم لگایا جاتا ہے، مفلسوں پر حکم لگایا جاتا ہے، جو غیر عالم ہے ان کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ ان کے دارالفتہ کے اندر کچھ کتابیں کچھ فتاوے الگ رکھے ہوئے ہیں جو ضیاء المصطفیٰ کی حمایت کے لیے اور ضیاء المصطفیٰ کے اوپر سے تمام احکامات کو اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آگے یہ لکھتے ہیں، تجدید ایمان تجدید نکاح بھی کرے۔ اب بڑھاپے میں اس کا نکاح کون پڑھائے گا؟ ضیاء المصطفیٰ کا۔ اچھا ایک بات ایک اور بھی ہے، میں نے میرا جو اپنا سوچنا ہے کہ لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ خالی اگر توبہ سے چلنے کا کام ہو تو کر لیں، خالی توبہ سے اگر کام چلنا ہو تو میں کہتا ہوں کہ کر لیں گے توبہ کرنے میں۔ خیر یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے، اتنا یہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن پرابلم جو جہاں ہوتی ہے بڑھاپے میں نکاح والی، اب بڑھاپے میں ان کا نکاح کون پڑھائے گا؟ معاملہ یہ ہے۔ اور اگر جب توبہ کریں گے تو نکاح تو آٹومیٹک دہرانا پڑے گا، تجدید بیعت بھی کرنا پڑے گی۔ تو ایسا پیر حافظ ملت یا صدر الشریعہ یا مفتی اعظم ہند جیسا پیر آج کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو مین چیز یہ ہے توبہ نہ کرنے میں۔ یہ ان کا فتویٰ، ان کی کتاب فتاوی تاج الشریعہ صفحہ نمبر 402 ان کے قلم سے فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ اب ضیاء المصطفیٰ کے لیے انہوں نے خود حکم نافذ کر دیا کہ جس نے کسی سنی صحیح العقیدہ کو دیوبندی کہا تو لہذا یہ کہنا غلط ہے، اس کے اوپر توبہ لازم ہے، تجدید بیعت بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے۔ اگر بیوی رکھتا ہو، چاہے ایک بیوی رکھتا ہو چاہے دو بیوی رکھتا ہو، جتنی بیوی رکھتا ہوگا اتنی بیویوں سے دوبارہ نکاح کرے گا، اور اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا محض
مسلمانوں یہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے جو میں نے آپ کو سنایا. اللہ نے صاف طریقے سے فرما دیا مجھ پہ ایمان لانے کے بعد, میرے محبوب پہ ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو, میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو اس کے بعد روزہ رکھو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ کی خوب پاکی بیان کرو. بغیر تعظیم مصطفیٰ کے, بغیر توقیر مصطفیٰ کے نہ کوئی نماز قبول ہے, نہ کوئی روزہ قبول ہے, نہ کوئی حج قبول ہے, نہ کوئی زکات قبول ہے. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. آشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.